النبي الكريم الأمين. قال الله تبارك وتعالى في شان محبوبه مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين. حمد و ثنا کے بعد دعا ہے: پروردگار عالم مجھے حق کہنے کی، آپ کو سن کر ہم سب کو اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ احسان اور شکر ہے کہ جس نے اپنے بے پناہ فضل و احسان سے رسول اعظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نظر کرم سے جمعۃ المبارک کی اس بابرکت اور مقدس عبادت کی توفیق عطا فرمائی ہے. اللہ کریم جمعۃ المبارک کے فیوز و برکات نصیب فرمائے اور ہماری زندگی کے تمام غلطیوں کو، خطاؤں کو، گناہوں کو معاف فرمائے. بقیہ زندگی قرآن و سنت پہ اپنی خوف و خشیت میں، رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے عشق و محبت میں، سیرت محمدی علیہ التحیۃ والثناء پہ زندگی گزارنا نصیب فرمائے. آج کے جمعۃ المبارک کے اس عظیم و شان اجتماع میں جو آیت طیبہ تلاوت کی گئی، اس میں اللہ کریم فرماتی ہیں کہ ان الذین، بے شک وہ لوگ، قالوا ربنا اللہ، جنہوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے، ثم استقاموا، پھر اس پہ ڈٹ گئے، ثابت قدم ہو گئے، تتنزل علیہم الملائکہ، تو ان کی مدد کے لیے، ان کی حفاظت کے لیے، ان کی نصرت کے لیے آسمان سے فرشتے نازل ہوتے ہیں. اس آیت طیبہ کے ضمن میں دیکھا جائے تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی زندگی ایسی زندگی کہ جس کے ہر قدم پہ ظلم و ستم کے پہاڑ کھڑے تھے. صحابہ کرام کی حقیقی زندگی اس آیت طیبہ کی مصداق ہے. جنہوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے، پھر ڈٹ گئے اس پہ، پھر برادری، رشتہ دار، خاندان، دوست و احباب، زمانے کے ظلم و ستم، اس کو اپنے اس ارادے سے، اپنے اس عزم سے نہ ہٹا سکے. وہ ڈٹ گیا اس پہ.
اللہ کریم اس کو کامیاب فرماتے تھے۔ اور یہ جو عالم اسلام میں پہلی شخصیت تھی جس میں یہ آیت تجربہ صحیح طریقے سے ثابت آتی ہے، وہ حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ آپ نے اکثر ان کی زندگی کا مطالعہ کیا ہوگا، علماء سے سنی ہوگی، کہاں سے اٹھے اور کہاں تک، پھر تحت الثری سے اٹھے، زمین کی گہرائیوں سے اٹھے، اور پھر عرش اعظم تک جا پہنچے، اوج ثریا کی بلندیوں تک جا پہنچے۔ یہ وہ تھے جن کا شمار والسابقون الاولون میں ہوتا ہے، جن کو اللہ کے دربار سے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کی ایک سند عطا کی گئی کہ اللہ فرماتا ہے کہ میں تم سے راضی ہوں، تم مجھ سے راضی ہوں۔ اللہ کی رضا کی سند ان کو ملی۔ تو والسابقون الاولون میں سب سے پہلا شمار سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہوتا ہے۔ آپ کی زندگی بڑی پیاری ہے، آپ نے کم سنا ہوگا۔ آپ کے والد کا نام تھا ربا، جو بچپن میں فوت ہو گئے تھے، اور آپ کی ایک والدہ تھی اور 2 بہنیں تھیں۔ بچپن سے ہی آپ غلام تھے، حبشے میں رہتے تھے۔ آپ بکتے بکتے مکہ المکرمہ کی منڈی تک جا پہنچے، اور مکہ المکرمہ میں عبداللہ بن جدعان نے آپ کو خرید لیا۔ آپ کی اسلام لانے کے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ عبداللہ بن جدعان جو تھا، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑا کام لیتا تھا، بڑی مشقت کرتے تھے، بڑی محنت کرتے تھے، دن رات کام کرتے تھے، کئی روز تک وہ کھانا نہ دیتا۔ آپ کے ذہن میں سما چکا تھا کہ ہماری یہی زندگی ہے، ہم نے غلاموں کی طرح، جانوروں کی طرح، ہماری منڈیوں میں بولیاں ہوں گی، سودے ہوں گے، جانوروں کی طرح لوگ ہمیں چلائیں گے، دیکھیں گے، ہم سے مشقت لیں گے، کام لیں گے، ہم اسی لیے پیدا ہوئے۔ ایک دن آپ کام کر رہے تھے کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گزر وہاں سے ہوتا ہے۔ آپ اکثر گزرتے تو دیکھتے تھے حضرت سیدنا صدیق اکبر کہ یہ حبشی غلام بڑا محنتی ہے، بڑا کام کرتا ہے، اور جو کام اس کو دیا جاتا ہے جب تک وہ کام مکمل نہیں ہو جاتا یہ کام اس کو دھورا نہیں چھوڑتا، ہر وقت کام کرتا ہے، پسینے سے شراب ہو رہے، کھانے پینے کی فکر نہیں ہے۔ سیدنا صدیق اکبر روزانہ دیکھتے، اس کے پاس سے گزر جاتے۔ اللہ کریم نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑی فہم و فراست عطا کی تھی، کم گفتگو کرتے تھے، اللہ نے بڑی عقل عطا تھی، سلیم الفطرت تھے، خاموش طبع انسان تھے۔ حضرت بلال غلامی کی زندگی میں تھے، کوئی 100 باتیں کرتا تو کسی ایک کا جواب دیتے، توجہ سے سنتے۔ مالک بڑا خوش تھا کہ ایسا قد آور طاقتور غلام توانا زندگی میں پہلے دفعہ ملا تھا عبداللہ بن جدعان کو۔ سیدنا صدیق اکبر جب گزرتے تھے نا تو عبداللہ بن جدعان کی جو کھیتیاں تھیں وہ راستے کے ساتھ تھیں، وہاں پہ باغات تھے، تو آپ اس غلام کو دیکھتے نا، حضرت بلال کو سیدنا صدیق اکبر تھوڑی دیر دیکھتے رہتے، پھر گزر جاتے، پھر کچھ 2-4 باتیں کرتے، حضرت بلال جواب دیتے نہ دیتے، خاموشی سے اپنے کام کے اندر مگن ہیں۔ ایک دن سیدنا
صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے گزرے تو رک گئے اور کہا کہ آج اس غلام سے بات کریں گے، پختہ ارادے کا مالک لگتا ہے۔ آپ رکے اور اس کو بلایا، کہا کیا نام ہے تمہارا؟ کہا بلال ہے۔ کہاں سے آئے ہو؟ کہا حبشے سے آیا ہوں۔ کتنی فیملی ہے؟ کہا باپ بچپن میں فوت ہو گیا تھا، میں صحیح طرح دیکھ نہیں سکا، ایک ماں ہے، 2 بہنیں ہیں۔ کیسی گزر رہی ہے؟ کہا غلاموں کی زندگی، جانور دیکھ لو تو وہی زندگی ہے، کبھی کھانے کو مل جاتا ہے کبھی نہیں ملتا۔ حالت یہ ہے کہ ماں جب بھی مجھے دیکھتی ہے تو رو پڑتی ہے، بہنیں مجھے دیکھتی ہیں تو روتی ہیں، میں ان کو دیکھتا ہوں تو روتا ہوں۔ تو سیدنا صدیق اکبر نے کہا کہ تھوڑی دیر بات سنو گے؟ کہا کہو کیا کہنا چاہتے ہو؟ تم شکل و صورت سے مکے کے سردار لگتے ہو، اچھے گھرانے سے تمہارا تعلق ہے۔ کہا کہ بلال کی غلامی کی زندگی چھوڑ کیوں نہیں گئی؟ تو کہا پھر کیا کروں؟ کہا ایک ایسا در ہے، ایک ایسی گلی ہے، ایک ایسی چوکھٹ ہے جس کا تمہیں پتہ بتاتا ہوں، اگر وہاں پہ چلے جاؤ تو جو ہماری زندگی ہے تمہیں بھی نصیب ہو سکتی ہے۔ سیدنا بلال مسکرائے اور کہا کہ لگتا ہے فارغ ہو، کوئی کام نہیں ہے اور ہم غلاموں سے مذاق کرتے ہو؟ کہا نہیں، بلال جو کہتا ہوں وہ ٹھیک کہہ رہا ہوں۔ کہا پھر وہ کون سی چوکھٹ ہے، کون سا گھر ہے، کس گلی میں ہے، کون ہے جو ہمیں اس غلامی کی زندگی سے نکالے گا؟ تو کہا بلال وہ اللہ کے رسول ہے، کلمہ پڑھ۔ سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ تمہاری زبان سے گفتگو سے لگتا ہے کہ جو تم کہتے ہو وہ سچ ہے، تو کیا پڑھاتے ہو؟ کہا بلال پڑھو اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ آپ نے کلمہ پڑھا، سلمان۔ کہا بلال ابھی ذکر نہیں کرنا۔ کہا ٹھیک ہے نہیں کرنا۔ پھر 2 ایسے موقع آئے جس پر حضرت بلال کا ایمان ظاہر ہو گیا۔ پہلا موقع یہ تھا کہ جب آپ عبداللہ بن جدعان کے غلام تھے تو بت خانے میں گئے جہاں پہ اہل مکہ مشرک اپنے بتوں کی عبادت کر رہے تھے، تو حضرت بلال نے مٹی اٹھائی اور بتوں کے چہرے پہ ڈالی اور کہا کہ تم لوگوں کی کیا مدد کرو گے جو اپنے چہرے کو مٹی سے صاف نہیں کرو گے، ہمارے کر سکتے، ہمارے چہروں کو کیسے صاف کرو گے؟ لوگوں نے دیکھ لیا کہ خداؤں کی توہین اور اپنے خداؤں کے چہرے پہ مٹی۔ تو کچھ لوگ عبداللہ بن جدعان کے پاس گئے اور جا کر کہا کہ تمہارے غلام بلال نے یہ کام کیا ہے۔ عبداللہ بن جدعان کے پاس دولت بڑی تھی لیکن دل کا کمزور تھا، ڈر گیا۔ اس نے کہا اس سے پہلے کہ یہ بات اہل مکہ کو پتہ چلے کہ میرے غلام نے ہمارے خداؤں کی بے ادبی اور گستاخی کی ہے، اس نے کہا کہ اس کو آج رات کو اس کو بیچ دوں گا۔ مکے میں سب سے جو سخت ظالم رئیس تھا اس کا نام تھا امیہ بن خلف، جتنا بھی کوئی سرکش غلام ہوتا وہ اس کو قابو کر لیتا۔ ظلم کی انتہا تھی۔ امیہ بن خلف اس گلی سے گزرتا تھا، جو غریب بے بس لوگ تھے وہ راستے چھوڑ دیتے تھے۔ یہ ظالم ہے، آ رہا ہے، دولت کے نشے میں ہے، طاقت کے نشے میں ہے۔ عبداللہ بن جدعان نے بات کی، رات ہو گیا امیہ بن خلف کے پاس کہ میں اپنا غلام بیچنا چاہتا ہوں، اگلی بات نہ بتائیں، وہ نہیں خریدے گا۔ میرے پاس ایک کڑیل طاقتور غلام ہے حبشے کا، بلال نام ہے اس کا، اس کو میں بیچنا چاہتا ہوں۔ امیہ بن خلف نے کہا کتنے پیسے لوگے؟ کہا جتنے تمہارے جی میں آئے دے دو، مفت لینا چاہتے ہو تو مفت لے لو، لیکن جو غلام تم خرید لو۔
امیہ بن خلف نے کہا تمہیں میں 50 دینار دیتا ہوں، یعنی 50 روپے دیتا ہوں۔ اس وقت 50 دینار لے لو اور یہ غلام ہو جائے۔ تو رات کے وقت عبداللہ بن جدعان نے حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیہ بن خلف کے ہاتھ فروخت کر دیا۔ اب امیہ بڑا ظالم تھا، بڑا ظلم کرتا تھا، لیکن حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ پہ بڑا خوش تھا۔ جو کام کہتا جب تک مکمل نہ کر لیتے بلال بیٹھتے نہیں تھے، بڑا خوش تھا۔ اتنا طاقتور، اتنا مہدی غلام۔ دوسرا موقع ایسا آیا کہ جب سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان ظاہر ہوا اور پھر پورے اہل مکہ کے سامنے کھل کر آپ آ گئے کہ میں مسلمان ہوں اور اسی نبی کا کلمہ پڑھتا ہوں جس کے تم دشمن ہو، جس پہ ظلم کرتے۔ وہ ہوا ایسے تھا کہ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان ظاہر ہو چکا تھا۔ لوگوں کو پتہ چل گیا، اہل مکہ کے جو سردار تھے، جتنے بھی تھے، ابو جہل تھا، ابو سفیان تھا، ابو لہب تھا، ابو البختری تھا، ہشام تھا، یہ امیہ بن خلف تھا، عبداللہ بن جدعان تھا، یہ سارے جو کافر تھے نا، بڑے بڑے رئیس، انہوں نے حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکے کے ایک چوک پہ کھڑا کر لیا اور ایک دیوار کے ساتھ کھڑا کر کے نا ہاتھ میں درہ لے لیا، کوڑا، اور مارنے لگے۔ تب ایک رئیس مکے کا سردار مار مار کے تھک جاتا تو دوسرا پکڑ لیتا، وہ تھک جاتا تو تیسرا پکڑ لیتا۔ حضرت سیدنا عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پشت سے، آپ کے جسم سے خون کے فوارے چھوٹتے تھے، زمین پہ خون بہتا تھا، ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، پاؤں بندھے ہوئے، ایک دیوار کے ساتھ۔ آخر میں وہ باری امیہ بن خلف کی آئی اور امیہ بن خلف کو کہا کہ اب تم آؤ، کوڑا پکڑو اور عمار بن یاسر کو کوڑے مارو۔ امیہ بن خلف، اس نے کوڑا پکڑا، حضرت عمار بن یاسر، لکھا ہوا کتب کے اندر کہ آپ کی بوٹیاں لٹکتی تھیں آپ کی پشت، مار مار کے جب تھک گیا تو حضرت بلال سامنے امیہ بن خلف کی کھیتوں میں کام کر رہے تھے، کہا بلال اب تم آؤ۔ بلال آئے، امیہ بن خلف نے کہا کہ یہ کوڑا پکڑ لو اور عمار بن یاسر کو مارنا شروع کر دو۔ اب یہ دونوں ہمراز تھے، حضرت عمار بن یاسر اور سیدنا بلال، دونوں جانتے تھے کہ ہم مسلمان ہیں اور کسی کو علم نہیں تھا۔ حضرت بلال کے لیے بہت بڑا امتحان تھا، کڑا وقت تھا، اپنا مسلمان بھائی سامنے کھڑا، صرف بلال جانتے تھے، عمار بن یاسر صرف جانتے تھے کہ بلال نے بھی کلمہ پڑھا ہوا اور کسی کو علم نہیں تھا۔ امیہ بن خلف مالک نے کہا اپنے غلام سے، بلال کوڑا پکڑو اور مارنا شروع کرو۔ حضرت بلال کے لیے بڑا امتحان، کیا پڑھا؟ سارے مکے کے رئیس کھڑے ہیں، حضرت بلال کا مالک بھی کھڑا ہے۔ حضرت بلال نے جب کوڑا پکڑا، سوچ میں ہیں تو حضرت عمار بن یاسر نے پیچھے دیکھا اور اشارے سے کہا کہ میرے قریب آؤ۔ جب قریب آئے تو کہا کہ بلال اپنا ایمان ظاہر نہ کرنا، مجھے مارنا شروع کر دو، کھیتوں پہ بڑا ظلم کریں گے۔ حضرت بلال نے کوئی بات نہ کی۔ امیہ بن خلف نے کہا کہ کیا باتیں کرتے واپس؟ بلال تو عمار بن یاسر کے کوڑے پر صاف ہوئے۔ تب حضرت بلال نے وہ کوڑا پکڑا، مکے کے سارے رئیس کھڑے تھے، اس کوڑے کو زور سے گھمایا اور گھما کر دور پھینک دیا، اور امیہ بن خلف کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ امیہ بن خلف یا عمار بن یاسر اکیلا نہیں، میں بھی ساتھ، اب یہ اکیلے ظلم برداشت نہیں کرے گا، میں بھی ساتھ۔ امیہ بن خلف جو مکے کا سب سے بڑا رئیس تھا، طاقتور تھا، متکبر انسان تھا، اس نے کہا جانتے ہو بلال کیا کہہ رہے ہو؟ جانتے ہو کس کے غلام ہو؟ کہا جانتا ہوں، تو مارے گا، ظلم کرے گا، سب کچھ جانتا ہوں۔ پھر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ظلم و ستم شروع ہو گئے۔
پھر بڑا ظلم کرتا امیہ بن خلف، شہر کے باش لڑکوں سے کہتا اس کے گلے میں رسی ڈال دو، اس کو گھسیٹتے ہوئے گلیوں میں لے جاؤ۔ حضرت بلال کا سر جب مکے کے نوکیلے پتھروں سے ٹکراتا، خون کے فوارے چھوٹتے اور آپ مسکرا کر کہتے اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ لوہے کی گرم سلاخیں لگاتا، آپ کا جسم چھلنی ہو چکا تھا، چکی کے پاٹ میں دبا کے رکھتا، کئی روز تک کھانا نہیں دیتا۔ آپ کے چہرے سے، آپ کے جسم سے، آپ کے بازو سے، ٹانگوں سے ہر وقت خون بہتا۔ سیدنا صدیق اکبر ایک دن پاس سے گزرے تو کہا بلال جانتے جو تم پہ ظلم کرتا ہے، دل میں کیا لیا کرم اللہ احد، اونچا کیوں کہتے؟ تو کہا ابو بکر ٹھیک ہے، کل سے دل میں کہوں۔ 2 دن گزر گئے، دل میں کہتے رہے اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ تو ایک ہے، تو ایک ہے، بس تو ایک ہے، اللہ اکبر۔ 2 دن سے مار نہ پڑی، تیسرے دن پھر زور سے اللہ، امیہ بن خلف کو دیکھا اللہ اکبر، اللہ اکبر، پھر اس نے ظلم شروع کر دیے۔ سیدنا صدیق اکبر نے کہا جو آپ نے کہا تھا وہ کیا تھا، لیکن مزہ نہیں آیا۔ 2 دن سے کوئی مار نہیں پڑی، مزہ نہیں آیا تھا، پھر زور سے کہنا شروع کر دیا امیہ بن خلف ظلم کرتا۔ پھر ایک دن سیدنا صدیق اکبر تشریف لائے نہ صحن حرم میں، تو دیکھا حضور ایک کونے میں بیٹھے دعا مانگ رہے ہیں، حضور کی آنکھوں سے آنسو بہتے ہیں۔ قریب گئے تو کہا حضور کیا ہوا؟ کہا صدیق اکبر اگر اللہ اتنے پیسے دیتا نا میں بلال کو خرید لیتا۔ حضور رو رہے تھے۔ سیدنا صدیق اکبر تاجر تھے، مال و دولت تھا، اٹھے اور سیدھے چلے گئے امیہ بن خلف کے پاس۔ کہا امیہ بن خلف یہ غلام بیچنا چاہتا ہے، میں اس کو خریدوں گا۔ کہا ہاں بیچوں گا، کتنے پیسے دے گا؟ کہا جو تو کہے گا دوں گا۔ کہا یہ حبشی غلام ہے، اس کے بدلے میں تم سے ایک حسین و جمیل پڑھا لکھا ہوا رومی غلام اور 2 رومی کنیزیں حسین و جمیل اور 20,000 دینار دوں گا۔ آپ دوڑ کر گھر میں گئے، وہ غلام لیے، وہ کنیزیں لی، وہ 20,000 دینار دیے اور جا کر حضرت بلال کو خرید لیا۔ جب خریدا نا تو امیہ بن خلف نے کہا کہ میں نے سمجھا تھا کہ تم تو بہت بڑے تاجر تھے اور کتنا گھاٹے کا سودا کیا، میں نے یہ 50,000 میں خریدا تھا اور تو نے 2,000 دینار دیے، غلام بھی دیے، کنیزیں بھی دیں۔ آپ نے کہا کہ امیہ بن خلف تو نہیں جانتا، تو نے تو 20,000 دینار مانگے ہیں، اگر میرے پاس یمن کی حکومت ہوتی جو اس وقت سب سے پاورفل حکومت تھی، یمن کی حکومت ہوتی اور تو کہتا نا کہ یمن کی حکومت دے دے اور بلال کو لے لے، تو میں ساری حکومت دے کر بلال کو خرید لیتا۔ تو کیا جانے کہ حضور کی چاہت کیا ہے، تو کیا جانے کہ حضور کے آنسو کیا، ایمان کا نشہ کیا ہے۔ سیدنا صدیق اکبر کہتے ہیں میں گیا تو میں نے دیکھا کہ حضرت بلال جو تھے اس وقت جب میں نے خریدا تھا آپ کا سر پشت کی جانب قدموں سے لگا ہوا ہے اور چکی کے دونوں پاٹ کے اندر بند اور زبان سے اللہ اکبر، اللہ اکبر، چہرے سے بھی خون بہ رہا تھا، پورے جسم سے خون بہ رہا تھا اور زبان پہ ایک جملہ تھا اللہ اکبر، اللہ تو ایک ہے، تو ایک ہے، تو ایک ہے۔ سیدنا صدیق اکبر کہتے ہیں میں نے خرید لیا، میں گھر میں لے کے آیا، چٹائی بچھائی، حضرت بلال کو بٹھایا، تیل منگوایا، آپ کے زخموں پہ لگایا، آپ کا چہرہ دھویا، داڑھی پہ لگایا، سر پہ لگایا۔ ملا رومی لکھتی ہیں کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر نے آپ کی آنکھوں میں سرما ڈالا، سر پہ کنگھی پھیری، اپنا لباس منگوایا، نیا لباس پہنوایا، اپنے ہاتھ سے پگڑی باندھی، ہاتھ سے کھانا کھلایا، پاس بیٹھ گئے۔ سیدنا بلال جو ساری زندگی منڈیوں میں جانوروں کی طرح بکتے آ رہے تھے، غلامانہ زندگی تھی، جب یہ دیکھا ابو بکر تم اپنے ہاتھ سے کھانا، اپنے ہاتھ سے کنگھی، رونے لگا۔ تو صدیق اکبر نے کہا کہ بلال آپ میری چھاتی سے لاتا، جی بھر کے یہاں پہ رو لے، حضور کے سامنے جا کے نہیں کہوں، میں ساری کائنات کی آنکھوں سے آنسو دیکھ سکتا ہوں، حضور کی آنکھوں میں آنسو نہیں دیکھ سکتا، جی بھر کے رو لے، ابھی تمہیں حضور کے پاس لے کے جا رہا ہے۔
سیدنا بلال اور سیدنا صدیق اکبر کے سینے سے لگتی ہیں، جی بھر کے روتی۔ پھر سیدنا صدیق اکبر نے آپ کو پکڑا، حضور کے پاس لے گئے۔ جو حضور نے دیکھا بلال آ رہی ہے تو حضور خوشی سے اٹھ کے کھڑے ہو گئے اور کہا بلال آپ میرے سینے سے لگ سکتے۔ سیدنا بلال کہتے ہیں حضور کے سینے سے لگایا، جتنے ظلم و ستم تھے، جتنی مایوسی تھی، جتنی غلامانہ زندگی تھی، وہ سب ختم ہو گئی۔ ایسی خوشی نصیب ہوئی، محسوس ہوتا تھا میں فرش پہ نہیں عرش کی بلندی ہوتی۔ حضور بیٹھے، بلال کا ہاتھ پکڑا ہوا ہے۔ سیدنا صدیق اکبر کہتے ہیں میری طرف دیکھ کر حضور نے فرمایا ابو بکر تیرا شکریہ، اللہ تجھے جزا دے۔ کہتے ہیں میری چیخ نکل گئی، حضور آپ میرا شکریہ ادا کرتے ہیں، میں کون ہوتا ہوں؟ حضور نے اندر آواز دی سیدہ خدیجہ کو کہ گھر میں کھانے کے لیے کچھ ہے، تو اندر سے آپ نے پردے سے کہا حضور بلال آ گئے، آپ کو مبارک ہو، بلال کی آزادی کی حضور آپ کو مبارک ہو۔ سیدہ زینب جو حضور کی بڑی بیٹی تھی، جو ابھی چھوٹی تھی، کھجوریں لے کے آتی ہیں۔ جب کھجوریں لے کے آئیں نا، اب حضور تھے کہ کھجور سخت ایک طرف کرتے، نرم کھجور اٹھاتے، گٹھلی نکالتے، اس کو توڑتے۔ بلال کہتے ہیں حضور میرے منہ میں ڈال۔ بلال کہتے ہیں میری ہچکی بند ہے۔ یہ بھی زندگی ہوتی ہے جو سوچا نہیں تھا، ایسی بھی زندگی ہوتی ہے۔ یہ سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی تھی۔ کہا حضور میری ڈیوٹی کیا ہوگی؟ کہا بلال میری ڈیوٹی یہ ہوگی کہ اب تو میرے اہل بیت میں سے، اب تو میرے گھرانے کا فرد ہے، میری گھرانے کی ساری ذمہ داری تمہاری ہے۔ کہاں کی چیز لے کے آنی ہے، کہاں پہ خرچ کرنی ہے، کہاں پہ چھوڑنی ہے، کہاں کرنی ہے، بس میری تیری ذمہ داری ہے۔ سیدنا بلال کہتے بس حضور کی چوکھٹ پہ بیٹھا رہتا، جو آتے حضور کے مہمان سارے ان کو کھانا کھلانا، اور ایک دفعہ سے وہ فرماتے ہیں میں قرض لیتا رہتا، حضور پہ علم نہیں تھا، قرض لیا، حضور کے مہمان آئے کھانا کھلایا، قرض لیتا رہا۔ ایک دن سے لیا تو انہوں نے کہا کہ بلال اگر کل تک قرض واپس نہ کیا تو پھر ہمارے غلام ہماری بکری اور اونٹ چراؤ گے۔ تو رات کو حضور کے پاس ہے، کہا حضور تمہیں بتایا نہیں تھا، قرض لیتا رہا، اب انہوں نے کہا کہ واپس کرو صبح تک، نہیں تو ہماری بکریاں چراؤ گے۔ حضور میں صبح بھاگ جاؤں گا، شام میں ملک شام چلا جاؤں گا، جب بندوبست ہو جائے تو پیغام بھیجنا آ جاؤں گا۔ حضور فرمایا بلال ٹھیک ہے بھاگ جانا، لیکن صبح سے پہلے نہیں بھاگنا۔ ابھی حضور فرمایا کہ نماز فجر کا وقت نہیں ہوا تھا کہ اللہ کریم نے 3 اونٹنیاں بما ساز و سامان کی بھیج دی، اور کہا بلال اللہ نے بھیج دی، تو قرض ہوتا۔ جیسے کہ اللہ بلال کی زندگی تھی، کیسی آج اصل زندگی اگلی تھی، آئندہ انشاءاللہ بیان ہوگا۔ سنتیں ادا